بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد جمیل قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے سسین سے پر رونق موقع پر دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. ایک قیامت بپا ہے صاحب اس وقت پاکستان کے اندر. لٹرلی میں اگر اسے قیامت کہوں تو غلط نہ ہوگا. جو مناظر ظاہر روز دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی کراچی کے، کبھی لاہور کے، کبھی اندرون پنجاب کے، کبھی اندرون سندھ کے، کہ آج بھی اس 21ویں صدی کے اندر جو ہے لوگ بیچارے غربت میں اور افلاس میں اس حد تک مبتلا ہو چکے ہیں، اور مہنگائی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ مہنگائی کے اژدہے نے لوگوں کو مکمل طور پہ اپنے یوں کہہ لیجئے کہ جبڑوں کے اندر جکڑ کے رکھ دیا ہے کہ کھانے تک کو لوگوں کے پاس کچھ موجود نہیں ہے. آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ مر رہے ہیں. لوگ ایک عجیب سراسیمگی کی کیفیت اس وقت پورے پاکستان میں ہوئی ہے کہ ایک آٹے کی بوری کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے ساتھ کتنی ذلت ہو رہی ہے، کتنی رسوائی ہو رہی ہے، کتنی بددیانتی ہو رہی ہے.
یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا صاحب کہ ہم کہاں پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی شروع ہوتا ہے المیہ یہ ہوتا ہے، مطلب مجھے کہنے دیجئے یہ جملہ صاحب، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ مہینہ جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو بھمبوڑنے کے لیے باقاعدہ معاذ اللہ آیا کرتا ہے، مطلب تاک میں لگے رہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنا کب ہے اور ہم نے اپنے کاروبار کو کب شروع کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی کھال کو کیسے اتارنا ہے، ہم نے لوگوں کی ہڈیوں کو کس انداز سے پیسنا ہے۔ یعنی معاشرے کے ناظرین یہ بدترین المیہ نہیں تو اور کیا ہے کہ رمضان المبارک جو ہے ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے، مہنگائی کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، ناجائز منافع خوری کرنے والے اژدہے نما لوگ جو ہیں وہ اپنا منہ کھولے باقاعدہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی اخلاقیات ہے، نہ کوئی سماجیات ہے، نہ کوئی قانون کی گرفت ہے، نہ قانون کی گرفت میں آنے کا خوف ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا ہے، نہ دنیاوی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا کسی بھی آزمائش اور امتحان کی پرواہ ہے، نہ آخرت میں پکڑے جانے کا ڈر ہے، اکثریت صرف اس کام پہ لگی ہوئی ہے کہ ہائے مال پیسہ کہاں سے آنا چاہیے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے لوگوں کی تربیت اس نہج پہ کرتے کہ دنیا ان کی کردار کی مثالیں دیتی کہ اس معاشرے میں جھوٹ کا، ملاوٹ کا، ذخیرہ اندوزی کا، مہنگائی کا، ناجائز منافع خوری کا یا دو نمبر شے کا نام و نشان تک تصور تک نہیں ہے۔ ہر تہوار پہ خوف خدا یہاں پر عروج پہ ہوتا ہے، جذبہ خدمت خلق جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ یعنی عالم یہ ہو گیا ہے صاحب کہ جذبہ خدمت خلق جو ہے وہ آپ کو مغربی دنیا میں تو نمایاں نظر آتا ہے، وہ آپ کو دیگر ممالک میں تو نمایاں نظر آتا ہے، لیکن جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم چند ٹکوں کے لیے لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے کھڑے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے صاحب کہ آج ہمارے معاشرے میں ایمانداری کا، دیانتداری کا، مال کے خالص ہونے کا، منافع مناسب کمانے کا، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانے کا تصور ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی کسی بھی شے میں آپ چلے جائیں ہر جگہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ عجیب بدتری کی صورتحال ہے۔ جان بچانے کی ادویات سے لے کر دودھ کی بات کریں، گوشت کی بات کریں، گھی کی بات کریں، شہد کی بات کریں، مسالوں کی بات کریں، آٹوں کی بات کریں، دالوں کی بات کریں، مرچوں کی بات کریں، چائے کی پتی تک کی بات کریں، غرض کہ ہر شے کے اندر آپ کو ملاوٹ نظر آتی ہے۔ انسانی جانوں سے باقاعدہ کھیلتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ ملاوٹ کے ایسے گھناؤنے طریقے ہم نے اختیار کر لیے ہیں صاحب کہ عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یعنی تجارت کے اصول تو آپ درکنار چھوڑیے نا صاحب، اصول ہی کوئی نظر نہیں آتا، بس اصول صرف یہ ہے کہ کسی طور سے ہمیں مال کمانا ہے اور اپنی بینک بیلنس کو جو ہے وہ بڑھانا ہے۔ یعنی رمضان میں ہماری تمنا یہ ہوتی ہے، ہر آدمی کی ظاہر تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کو ہم راضی کر لیں، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہمارے رب کو ہم منا لیں، لیکن عالم یہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف ہم یہ کرنے کی بجائے اللہ کو ناراض کرنے کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر سوچئے صاحب کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، یہ جو ناپ تول میں کمی ہے، یہ جو ملاوٹ ہے، یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو جال سازی ہے، بالآخر انسان صرف اسی لیے کرتا ہے نا، صرف اسی لیے کرتا ہے کہ وہ مال کمائے۔ اصل بات تو یہ ہے نا کہ مایا کہیں سے بھی آنی چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی حریص شخص کی مال سے بھری ہوئی 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ چاہے گا کہ اسے ایک تیسری وادی مل جائے، اور اس کے نفس کی خواہش کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یعنی انسان کچھ بھی کر لے صاحب، یہ ذہن میں رکھیں، کچھ بھی کر لے، الٹیمیٹ انسان کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جو قبر کی مٹی ہے وہی اس کی جو حوث کا پیٹ ہے اس کو بھر سکتی ہے۔ ذرا سوچئے صاحب کہ کس قدر اس معاشرے میں تباہی ہو چکی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ملاوٹ کرنے والے کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈس اون فرمایا ہے، یعنی ہم میں سے وہ نہیں ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عیب بتائے بغیر چیز بیچنے والے کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اس کام کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بول کر اپنا مال فروخت کرتا ہے، اپنا سامان فروخت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ جو ہم جھوٹ بول کے مال بیچتے ہیں نا اور چند ٹکوں کے لیے کرتے ہیں، کل بروز محشر آپ کا رب آپ پر نگاہ نہیں کرے گا رحمت کی۔ اور جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں، یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں خوف نہیں، خدا کا واسطہ خوف کیجئے۔ یعنی آپ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ فروٹ تک گھر کے اندر نہیں کاٹ سکتا، فروٹ تک نہیں، یعنی تل ملا رہے ہیں بچے۔ عالم یہ ہو گیا ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے فروٹ جیسی شے موجود نہیں ہے۔ لوگ رمضان میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا حصول اس حد تک مشکل پا رہے ہیں کہ الامان الحفیظ میں یقین مانیے ڈرتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے کہ جس معاشرے کو بہت اچھا ہونا چاہیے تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو، وہاں حکومتوں کی صورتحال اٹھا لیجئے صاحب تو سوائے بیانات کے، معذرت کے ساتھ سوائے بیانات کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور عوام کی صورتحال دیکھ لیں تو ہر طرف ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ مال آنا چاہیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
خدا کا واسطہ اپنی روش کو تبدیل کیجئے، کیونکہ یہ اللہ کو ناراض کرنے کے علاوہ دوسرا اور کوئی کام نہیں ہے، اور جب اللہ کا غیظ و غضب خدا نخواستہ اگر اس معاشرے پر آ گیا تو پھر ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے بائیں جانب سب سے پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، میرے دل کے بہت قریب ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ممتاز علمی اور روحانی شخصیت ہیں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب تشریف فرمائیں۔ میرے دائیں جانب بھی موٹیویشنل اسپیکر موجود ہیں، امیزون پہ بڑا زبردست کاروبار کرتے ہیں اور تقریباً 50 افراد کے قریب ان کا اپنا سٹاف ہے، اور انہوں نے بنیادی طور پہ نوجوانوں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا رنگ ڈھنگ اور راستہ سکھایا ہے۔ جناب حافظ محمد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میرے دائیں جانے بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز شناخہ، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں بزرگ شناخہ، جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب موجود ہیں، اور میرے دائیں جانے بھی کچن میں موجود ہیں آپ کی ہماری ہم سب کی انتہائی قابل احترام اور بہت پسندیدہ کمال کھانے روز بناتی ہیں۔ آج میں نے ان سے ذرا ایک گزارش بھی کی ہے کہ کل ذرا وہ ڈش جو ہے خاص طور پہ بنانی ہے، تو منیرہ کرن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میرے بائیں جانب آپ کی بہت پسندیدہ بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، سادہ انداز میں لوگوں کو بتاتی ہیں کہ صاحب ان کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ ڈاکٹر جویریہ محمود صاحبہ ماہر غذائیات ہیں۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اور بلا توقف صاحب سب سے پہلے چونکہ معاملہ پیٹ کا ہے تو آئیے کھانے کی طرف چلتے ہیں، بتائیے۔ جی، آج کا جو مینیو ہے ہمیشہ کی طرح کوشش ہوتی ہے کہ بڑا جھٹ پٹ سا لے کے، کیونکہ افطاری کا مہینہ اور سب کو ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، اور جھٹ پٹ بھی ایک اور میں گزارش کروں گا کہ کوشش کیجیے بہت سستے سے آئٹمز لوگوں کو بتائیں، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ چیخیں نکل گئی ہیں۔ بالکل، میں اس کے توسل سے بتاؤں گی کہ کوئک ریسیپی اور ایسی جو کہ آپ باہر کھانا جو جاتے ہیں وہ بھول جائیں گے۔ آج میں بنا رہی ہوں مٹن پلاؤ، ساتھ میں ہوگا دیگی قورمہ اور ساتھ میں ایک ہوگی ڈرنک۔ اچھا، میں اب مٹن پلاؤ کے لیے جو بتا دوں آپ کو جو ٹپ چاہیے ہوگی، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ جو ثابت مسالے ہیں، جس پہ بادیان کا پھول ہے، ساتھ میں سینمن اسٹک جس کو دار چینی کہا جاتا ہے، موٹی الائچی، تیز پت ثابت، آپ نے لہسن اور ساتھ میں ثابت پیاز، یہ آپ نے لے کے تو آپ نے اس کو اوپر رکھ دینا ہے چولہے پہ۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو میں نے کافی دیر سے پکایا ہے اور یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ بھی نہیں لگتا اور اس کا گوشت گل جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جیسے بالکل ایزیلی گل چکا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے چاولوں کو بھگو کے رکھ دیے، اور اب اس کے لیے اس طرف اپنے پیاز کو ہلکا سا براؤن کریں گے، تھوڑا سا پیاز اب نکال لیں گے، اس میں ہم ہری مرچوں کی پیسٹ صرف ڈالیں گے، ساتھ میں ہم لہسن کی ڈالیں گے، فریش پیسٹ نہیں، اس کو آپ نے چاپ کر لینا ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہم اس کی یخنی اس میں ایڈ کریں گے، یخنی سے اس کا فلیور نکلے گا، ساتھ مٹن اس میں جو ہے وہ ڈال دیں گے، اور وہی براؤن پیاز تھوڑی سی جو نکال کے رکھی ہوگی وہ اس پہ گارنش کر لوں گی۔ بہت اچھا سمپل سا، اس میں کوئی زیادہ آپ نے اسپائسز نہیں ایڈ کیے۔ اسی طرح جو ہمارا چکن دیگی قورمہ ہوگا اس کی بہت شارٹ ایک چکن دیگی قورمہ، جی وہ گھر میں کیسے بتاؤں گی کہ آپ دیگی والی بات کیا ہے؟ اس میں دیکھ رہے کہ یہ جو ہوگا نا ہمارا پیاز براؤن، وہ میں نے اس کو نکال کے کرش کر کے رکھ لی، آپ اس کو رکھ لے اور آپ کے بعد میں بھی کام آ سکتا ہے۔ آپ نے اس کو دہی میں بلینڈ کر کے اس کی پیسٹ ہم ریڈی کریں گے، جیسے کہ یہ دہی ہے، اس پہ ہم اس کو بنا کے رکھیں گے، اس کی تھکنس اس سے بنے گی۔ ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے ٹمیٹو پیسٹ، یہ دونوں مکس کریں گے، اور ساتھ میں جو ہمارے اسپائسز ہوتے ہیں وہ ایڈ کریں گے۔ بیسیکلی قورمے کے لیے آپ کی ہر ایک ریسیپی کا ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے جو آپ اس میں ڈالو، جیسے کہ چاولوں میں میں ڈالوں گی ثابت موٹی الائچی، اس کو کھول کے جب ڈالوں گی اس کی خوشبو ہر طرف پھیل جائے گی۔ اسی طرح جب قورمہ ہوگا تو اس میں ہم ثابت گرم مسالوں کو میں روسٹ کروں گی۔ قورمے کا مزہ اس وقت دانے دار قورمہ جو ہوتا ہے نا، ہاں دانے دار قورمہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے گا دانے دار، کیونکہ عام طور پہ اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ڈالتے ہیں نا جب چکن یا مٹن، ہم اس پہ چمچ بہت زیادہ ہلاتے ہیں۔ یہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جب بھی چیز ڈالیں اس کو زیادہ کوک مت کریں، اس کو تھوڑی دیر رکھ دیں تاکہ وہ خود ہی ہلکا نرم ہاتھوں سے آپ اس میں چمچ۔ الحاج اختر حسین قریشی صاحب نے جس طرح کی مسکراہٹ کا اظہار کیا ہے نا، اس کا مطلب ان کو قورمہ بنانا بڑا زبردست آتا ہے۔ ہاں یہ بتا دیا انہوں نے اپنی مسکراہٹ سے، بنانا نہیں تو کھانا ضرور آتا ہے۔ جی بتائیے۔ جی، اور جو تھرڈ ریسیپی ہے وہ ہے ڈرنک پائن ایپل اور ساتھ میں مینگو۔ پائن ایپل کے چنکس ہیں وہ لے لیں، اس میں آپ چاہے تو پانی ایڈ کر لیں، بچوں کے لیے بنانا ہے تو آپ اس میں آئس کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ان کو پسند ہوتا ہے دہی تو آپ اس میں کوئی سا بھی فلیور یوز کر سکتے ہیں کسی بھی سافٹ ڈرنک کا۔ تو اس کو مکس کر کے ایک اچھا سا بناؤں گی، اور ساتھ میں فریش اسٹرابریز ہیں، آپ اس کے اوپر گارنش بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بڑا اچھا ایک ریفریشنگ سے ڈرنک ہے
کیونکہ بچے بھی بہت روزے رکھتے ہیں, تو میری کوشش ہے کہ سنڈے کا دن ہے تو آپ ان کو تھوڑی سی یہ کلرفل سی ریسپیز بنا کے دیں تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا, آپ کو پتہ میں چونکہ کراچی سے بلانگ کرتا ہوں تو وہ جو اہل دہلی ہیں خاص طور پہ اہلیان دہلی جو کہلاتے ہیں, دہلی والوں کے قورمہ بڑا مطلب مشہور ہوتا ہے. ان کا جو قورمہ وہ بناتے ہیں نا بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے, بڑا مشہور ہوتا ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے بہتر قورمہ جو ہے کوئی بناتا نہیں ہے. اچھا, اور کیا بنا رہی ہیں بتائیے. بس یہ مٹن ساتھ میں سلاد ہوگا, ساتھ میں رائتا ہوگا, پورا ایک مینیو ہوتا ہے کہ جس میں آپ پورا انہی چیزوں سے جو بن سکتا ہے وہ آپ بنا لیں. تو مٹن پلاؤ ہوگا, ساتھ میں قورمہ ہوگا, ساتھ میں ایک پائن ایپل اینڈ مینگو ڈرنک ہوگا. مٹن پلاؤ کے حوالے سے ڈاکٹر نظامی صاحب نے بہت خاموشی سے میسج پاس آن کر دیا مجھے, ہاں, کہ خیال رکھیے گا آپ ذرا سا. تو جناب والا, ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات اور افطار کا حسین سا موقع ہے. موضوع ذرا ظاہر ہے بڑا ٹچی قسم کا ہے, خاص طور پہ آپ سے متعلق ہے, ایک عام آدمی سے متعلق ہے. آپ اس وقت جو گھروں میں بیٹھے ہوئے, مجھے پتہ ہے کہ آپ اس وقت بہت کسمسار ہیں, پریشان ہیں, بہت تکلیف میں مبتلا ہیں کہ یہ ذخیرہ اندوزوں نے کیا کر کے رکھ دیا ہے. مہنگائی اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہے, ناجائز منافع خوروں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے, ملاوٹ کا تو ظاہر ہے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. تو یہ جو سارے مسائل ہیں صاحب, 76 برس کے بعد بھی اگر ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. مفتی صاحب ذرا بتائیے, مطلب آپ دیکھ رہے ہیں ویژولز جو اس وقت ظاہر ڈیلی بیسس پہ چل رہے ہوتے ہیں مختلف نیوز چینلز پہ, مطلب آپ عالم یہ ہے کہ کہیں مطلب آٹا, کہیں مطلب یہ, کہیں وہ, کہیں جو ہے پھلوں کا مسئلہ, ایک عجیب طوفان بدتمیزی ہے. لیکن میں اس سوال کو فلوٹ کرنے سے پہلے اگر مجھے اجازت دیں تو میں ذرا کچن سے ہو کے آ جاؤں تاکہ پھر اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی منیر صاحبہ, کہاں تک پہنچی؟ جی, چاولوں کو میں نے دم پہ رکھ دیے ہیں, اور جو قورمہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کیمرے میں, تو اس کی کتنی اچھی گریوی اوپر آ چکی ہوئی ہے. اور ابھی میں اس کو دم پہ مزید اور رکھوں گی. اس کو میں گارنش ابھی گرین چلیز کی کر دی ہے. اور اب میں ساتھ ساتھ اس کو کروں گی کہ جو ڈرنک تھی وہ پائن ایپل والی, اب میں وہ بناؤں گی. تو آلموسٹ جس کو رکھ دیے دم پہ, کیونکہ گوشت اس کا گلا ہوا تھا مٹن کا, اور چکن کو میں نے فرائی کیا, اور اس کو میں نے دہی میں اس کی تمام چیزوں کو بلینڈ کیا, اور اس کو ہلکا سا میں نے اس میں اسپائسیز ایڈ کر کے اس کو اب میں نے پکا لیا. مطلب یہ مٹن پلاؤ جو ہے جی تیار ہونے والا ہے, یہی ہے نا پلاؤ یخنی والا ہے, اور جو چکن ہے وہ قورمہ ہے. قورمہ ہے, ہاں 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 بالکل کمبینیشن یہی بنتا ہے نا چکن. ہاں کمبینیشن تو یہ بالکل صحیح بات ہے, اور نارملی ہوتا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب ذرا یہ بتائیے, ہمارے یہاں جو ہے وہ ظاہر یہ جو کھانے پینے کی چیزوں میں اتنی ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے, اب یہ کس حد تک خطرناک ہے, ذرا لوگوں کو سمجھائیں کہ صاحب. دیکھیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو پتہ ہی ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے, پر یہ ہے کہ یہاں پہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اور جو بہت مہنگائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملاوٹ ہے, اور ملاوٹ میں جب ملاوٹ کی بات ہوتی ہے تو دودھ میں ملاوٹ, پھر جو مسالہ جاتے ہیں اس میں ملاوٹ, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کینسر کا اور آپ کی باڈی میں بلڈ پریشر ریز کرنے کا اور بہت سی ایسی ان نون جو بیماریاں ہیں ان کا باعث بنتا ہے. یعنی جو ملاوٹ کرنے والے لوگ ہیں دوسرے لفظوں میں کینسر بیچ رہے ہیں. بالکل, آپ دیکھیے کہ آپ کو بہت سے ایسے لوگ ہیں, ایون نمک میں ملاوٹ ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ زہر لے رہے ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جن کو جانتے بوجھتے ہوئے جو باہر سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بہت سا جو ہے ایکسٹرا قسم کی چربی ملائی جاتی ہے ٹیسٹ کو انہانس کرنے کے لیے, جو کہ دل کے امراض بڑھاتی ہے. اور آپ سڈن ڈیتھ کا مطلب, اس کا مطلب یہ ہے کہ سڈن ڈیتھ کا مطلب بالکل یہی ہے کہ آپ کو جب ہائپر کولیسٹرول یا ہائپر لیپیڈیمیا, آپ کے لپڈ لیول زیادہ ہو جاتے ہیں, آپ کے خون میں جو شرح جب بڑھتی ہے کولیسٹرول کی یا پھر لپڈس کی, انوانٹڈ فیٹس کی, تو یہ بھی ایک کاز ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مطلب جو ملکی سطح پہ خود بھی آنکھ رکھنی چاہیے ان چیزوں پر کہ کوئی بھی ملاوٹ کر رہا ہو تو اس کی روک تھام کرنی چاہیے. لیکن ایک عام آدمی کیا کرے, ظاہر ہے بات وہی ہے نا کہ مرتا نہیں کیا کرتا, ہم تو جاتے ہیں صاحب اپنی ضرورت کے مطابق اپنی چیز لے لیتے ہیں, جو ہمارے پاس پیسے جیب میں ہوتے ہیں لے. تو ملاوٹ کرنے والے مطلب اس کا میں سمجھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ ہم اتنی ساری چیزوں میں جو ملاوٹیں دیکھ رہے ہیں, ایک عام آدمی اپنی صحت کا خیال کیسے کر سکتا ہے, یہ بتائیے. دیکھیے ایک جو صحت کا خیال کی بات سے میں ریلیٹ کر رہی ہوں کہ جیسے دودھ, دہی, انڈے اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو اب ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ ایک دم پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل آرٹیفیشلی ڈیجنریٹ ہو رہی ہیں,
اور اسپیسیفکلی یہ جو رنگوں والے مشروبات ہیں, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم آج کل وقت دیکھیں نا کیسا ہے کہ آپ جب افطاری کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پھلوں کے ساتھ مشروبات بناتے ہیں, اس میں واٹر کنٹینٹ ایڈ کرتے ہیں. اب وہ جو پانی بھی ایون آپ ڈال رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیف ڈرنکنگ واٹر نہیں, اور وہاں سے انفیکشن آپ کی باڈی میں آتی ہے, اور پھر آپ بہت سی آپ کو پتہ ہے ایسے وائرسز جنریٹ ہوتے ہیں جو کہ بہت سی ہیوی اینٹی بائیوٹکس کے بعد بھی اگر ختم نہ ہو تو ختم نہیں ہوتے. صحیح بات. اور آپ کی اگر امیونٹی اچھی نہیں ہے, دیکھیں ایک تو انسان ہے اس کی قوت مدافعت اچھی ہے, اور وہ پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ملاوٹ والے دودھ, مطلب کئی ایسے جو دودھ بیچنے والے لوگ ہیں وہ صبح صبح اٹھتے ہیں 35 کلو میں 35 کلو اور پانی ڈال کے وہ باہر بیچتے ہیں, اور اس وہ مطلب وہ بھی ایون وہ بھی جوہڑوں کا پانی تو وہ بھی صاف نہیں ہوتا, پانی میں دودھ تلاش کرنا پڑتا ہے کیمیکلز کے ذریعے. اب تو کیمیکلز کے ذریعے دودھ کو باقاعدہ گاڑھا کیا جاتا ہے. کیمیکلز, ایڈیٹیوز, کلرنٹس, یہ سارے مطلب ایون جو کپڑے ڈائی کرنے والی چیزیں ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں, کھانوں میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ بھی وہ گٹر سے جو ہے چکنائی نکال کے اس سے جو ہے وہ کپڑا دھونے کے صابن بن رہا ہے, یہ صورتحال ہو گئی ہے. یہ تو مجھے اندازہ ہے اس بات کا, مجھے پتہ ہے. اور اسپیسیفکلی اگر دودھ کی بات کی جائے, دودھ اور دودھ کی مطلب ملک ایک ایسی, آپ کو پتہ ہے ہم اس کو کہتے ہیں بھرپور غذا ہے, غذائیت سے بھرا ہے دودھ, اور ہمیں بچوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. پر جب اس کے حصول کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ پاؤڈرڈ ملک یا پیکجڈ ملک کی طرف جائیں, پر اگر آپ کھلے دودھ کی طرف جائیں تو کھلے دودھ میں اتنا زیادہ آپ کو تھوڑا سا, اگر آپ کی پرسنل مانیٹرنگ نہیں ہے تو آپ اتنی زیادہ پرابلمز میں بھی آتے ہیں. اسپیسیفکلی بچے جن کو ایک دفعہ پیٹ کی انفیکشن ہو جائے, بڑی آنت کی, چھوٹی آنت کی, تو وہ ہسپتالوں کے چکر یا وہ پھر نہیں ٹھیک ہو پاتے, تو کتنا مسئلہ بنتا ہے اس میں. مطلب مجھے آپ کی باتیں سن کے ظاہر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جی مجھے سمجھ نہیں آتا. مفتی صاحب ذرا بتائیے, اسلامی جمہوریہ پاکستان آئین کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہوگا, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین میں بنیادی بات یہ ہے کہ مطلب حرام نہیں کھانا ہے, حلال کھانا ہے. لیکن یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے, یہ جو مہنگائی ہے, یہ جو ناجائز منافع خوری ہے, یہ جو ملاوٹ ہے, یہ سب بھائی بہن ہیں آپس میں, اور ان بھائی بہنوں کا راج جو ہے پورے پاکستان کے اندر ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دینی سطح پر قرآن و سنت میں تو اس کی بھرپور مذمت ہے, اس حوالے سے تربیت بھی ہے, رہنمائی بھی ہے, جس پر میں کچھ کلام عرض کرتا ہوں. لیکن اس سے قبل بنیادی ذمہ داری ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی کے خاتمے اور ازالے کی تو حکومت وقت کی ہوتی ہے. درست. حکومت وقت اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ قرضوں کے پہاڑ تلے دفن ہیں, ہم ان کی مجبوریاں جانتے ہیں, لیکن کم از کم جو کام آپ کے کرنے کا ہے اس میں کوتاہی ایک بہت بڑا جرم ہے جو آپ کر رہے ہیں. مثلاً پرائز کنٹرول یہ نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. یہ تو کر سکتے تھے نا. بالکل ٹھیک. اپنے عللے تللے جو ہیں وہ تو بند کر سکتے تھے. بالکل کر سکتے. اب دیکھیں کیسا نظام ریاست ہے. ایک شخص جس کی لاکھوں روپے تنخواہ ہے, اس کو گاڑی بھی فری, پیٹرول بھی فری, گھر بھی فری, تمام یوٹیلیٹی بلز فری. بالکل ایسا. اور جس غریب شخص نے 10-20 ہزار مہینے کا کمانا ہے, اس نے تمام قسم کے ٹیکسز بھی دینے. بالکل ایسا. اور تمام تر ریاستی بوجھ اس نے ادا کرنا. 4000 سمتھنگ روپیز کا جو ہے یہ پورا بنتا ہے آپ کا لگژریز کا معاملہ. مجھے آپ بتائیے, 4000 عدم مساوات ہے, یہ جو طبقاتی تفریق خود حکومت وقت نے قائم کی ہوئی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ کس کے سر پر جرم کا داغ لگے گا؟ درست. تیسری بات یہ ہے کہ اسی طرح ہمارے حکومت کے کرنے والے کام یہ تھے کہ جو انہوں نے بیوروکریٹس کو ایکڑز پر گھر دیے ہوئے ہیں, ملازمین کی فوجیں دی ہوئی ہیں, جس پر ارب ہا روپیہ غریب آدمی مزدور کے یہی تو میں کہہ رہا ہوں, 4000 روپے اس میں تو جا رہا ہے, اس پہ صرف ہو رہا ہے. تو یہ تو کم از کم ختم کرے نا. اگر اس میں توازن لے ہیں تو ہمارے حالات پھر کچھ بہتر ہونے لگے. اب میں ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ کی طرف آؤں تو اس میں تو دین نے بڑا واضح کہا ہے, اور یہ مثلا قرآن مجید کی سورہ مطففین ہے, فرمایا ویل للمطففین. ویل ہے, ویل کہتے ہیں شدت شر, انتہا درجے کی تکلیف اور اذیت کو, جو جہنم ہے. اور اس کے ساتھ الحزن والہلاک بھی اس کا معنی ہے کہ جو متفف ہے اس پر غم اور ہلاکت اور بربادی ہوگی. اب سوال ہے متفف کون ہے؟ بتائیے. تو متفف کہتے ہیں اس شخص کو جو حقدار کو اس کا حق نہ دے, چاہے وہ ملاوٹ کر کے اصل چیز نہ دے کر متفف بن رہا ہے, یا اشیاء کو ذخیرہ کر کے متفف بن رہا ہے, یا وہ اس کے علاوہ مہنگائی کر کے حقداروں کو جائز حق سے محروم کر رہا ہے.
یہ سب متففین کے ہی مختلف انواع اور اقسام ہیں. تو قرآن کہتے ہیں ان تمام متففین کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور پھر اس کا ایک معنی حزن بھی ہے کہ ایسا شخص کبھی سکون نہیں پائے. اس کو اللہ تعالیٰ غم میں، فکروں میں اور مختلف قسم کے وساوس میں مبتلا رکھے گا جس سے وہ سکون سے محروم رہے گا. اچھا اب ذرا میں ایک سوال ذرا لے لیجیے اور اس پہ ذرا کامنٹ. ایک تو حکومت کی آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بیوروکریسی بھی فیل ہے، حکومت بھی فیل ہے، اور یہ ہمیشہ کا ہم نے دیکھا ہے صاحب کہ بڑے بڑے بازار لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، پیچھے سے ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ٹھیکے دے دیے جاتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے بازار لگاتے ہیں. پرائس لسٹ جو ہے حکومت نکالتی ہے، پتہ چلا اس کے اوپر جو ہے عمل نہیں ہو رہا ہوتا. ایک کام تو حکومت کا جو حکومت نہیں کر پا رہی، اور یہ ہمیں چاروں صوبوں کے اندر مطلب یہ بات نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. دوسری بات آپ آ جائیے، ایک عام آدمی ہے صاحب، وہ بھی تو اس کرائم میں پارٹنر بنا ہوا ہے، مطلب وہ بھی تو مہنگی چیزیں بیچ رہا ہے. اب دیکھیں نا، کیلا جو ہے 50-60 روپے درجن سے لے کے اگر 500 روپے درجن میں قوم کو نہ ملے تو آپ سوچیے کہ حالت کیا ہوگی. جنید بھائی، قوم بنتی ہی تب ہے جب قوم اپنی ذمہ داری پوری کرے، حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے. قوم کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنا انسانی اور پھر اسلامی فریضہ ادا کرے. بالکل ٹھیک. وہ کیا ہے کہ آپ اشیاء خالص دیں. آپ رمضان کے ایام آئے ہیں تو اپنے پاکستانیوں کا خیال کرتے ہوئے اشیاء پر جائز منافع لے لیں. مجھے ایک آرٹیکل یاد آ رہا ہے کہ جاپان میں جب سونامی آیا تو ایک ساحل کے قریب قصبہ تھا، وہاں ایک بڑھیا سب سے کم قیمت اشیاء بیچتی تھی. بتائیے. اس سے کسی نے پوچھا کہ مارکیٹ میں تو اس قیمت کی چیز ملتی نہیں، وہ تو مہنگی، آپ کم کاسٹ پر کیسے بیچتی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ہول سیل میں جو مجھے پرائز ملتی ہے وہ کم ملتی ہے، میں اسی پرائز پر دے دیتی ہوں. تو کہا اس سے آپ کو کیا نفع؟ آپ نے تو اپنی سٹرگل کی، محنت کی، گئیں جا کر چیز لائی، پھر آپ اسی قیمت پر دے رہی ہیں، آپ کو کیا نفع ملے گا؟ اس بڑھیا نے کہا میں یہ کام نفع کے لیے نہیں کر رہی، میں اپنی قوم کی مدد کرنے کے لیے کر رہی ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اس وقت ہم ہول سیل پرائز پر نہ دیں، یارو کم از کم منافع رکھ کر تو دے دیں. بالکل صحیح ہے. آپ 200 کی چیز کو 500 کا نہ بیچیں، آپ اس پہ 10 روپے 20 روپے منافع رکھیں. اس میں آپ اپنے بھائیوں کا احساس اور مدد کا جذبہ رکھ لیں. آپ کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ، وہ جو رزق کمانا عبادت ہے نا، وہ یہ عمل ہے. اچھا بات پتہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ بات آئیڈیل ہے، لیکن مسئلہ یہ میں سوری ٹو سے مجھے کہنے دیجیے جملہ، اور یہ میں سخت جملہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو لیپا پوتی میں ہم باتیں کرتے ہیں نا، اور جو بڑا شوگر کوٹڈ کر کے اب سیدھی ہٹ کریں، سیدھا جی بات یہ کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ریڈی والے سے لے کر اوپر تک جو آدمی بیٹھا ہوا ہے نا، ہر آدمی کرپٹ ہو چکا ہے، ہر آدمی بھمبوڑ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو بھمبوڑنے کا عمل ہے یہ 76 برسوں سے چل رہا ہے. آپ سرکاری اداروں میں دیکھ لیجئے ہم بھمبوڑ رہے ہیں، آپ حکومتوں میں دیکھ لیجئے ہم بھمبوڑ رہے ہیں، آپ سرکاری خزانوں میں دیکھ لیجئے ہم بھمبوڑ رہے ہیں. ایک عام آدمی جو ہے، جو ریڈی والا ریڈی لے کے کھڑا ہوا ہے، وہ وزن کم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. جہاں عورت جو ہے ذرا سی اس کی آنکھ چوکی، اس نے جو ہے وزن کا باٹ اٹھا کے ایک طرف رکھا، اس نے ملاوٹ کی اچھے برے پھلوں کی اور رکھ دیا سامنے، اور پھر وہی بات ہے کہ ریٹ جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے جو اس کی مرضی منمانی ہوتی ہے. تو من حیث المجموعی ہم کرپٹ ہو چکے ہیں. بتائیے ذرا. جی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے جنید صاحب کہ ہم مجموعی طور پر بہت ہی بدعنوان اور خود غرض ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک. قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ان ساری بیماریوں کا جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اخلاقی دیمک ہیں جو ہمیں لگے ہوئے ہیں، اور یہ وہ ناسور ہیں، یہ کینسر ہیں مجھے کہنے دیں، جس سے ہم چھٹکارا نہیں پا رہے. جناب، اس کا آغاز تو یہودیوں سے ہوا. آپ اندازہ فرمائیے کہ یہودیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جو ایک ناپسندیدگی تھی وہ یہ بھی تھی کہ آپ نے ان کے نظام اقتصادیات کو چیلنج فرمایا، جناب ان کے سودی نظام کو ختم کر دیا. جی بالکل بالکل ایسا. اور ان کی ذخیرہ اندوزی پر آپ نے براہ راست زد لگائی تھی. 70% اکانومی انہوں نے کیپچر کی ہوئی تھی مدینے کی، اور انہوں نے اٹھا لی تھی وہاں. بالکل. اس کے بعد ہم خلفائے راشدین کا بھی دیکھ لیں. حضور درہ عمر فاروق آج بھی ہونا، تو یہ نہ ملاوٹ ہوگی اور نہ انشاءاللہ العزیز یہ ذخیرہ اندوزی ہوگی. لیکن درہ عمر فاروق لگانے کے لیے اب کوئی اور چاہیے، غلام عمر فاروق. بالکل ایسا، وہ الگ سے ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی. آپ دیکھیے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کو جس نے اپنی ماں کے کہنے پر دودھ میں ملاوٹ نہیں کی تھی، اپنی بہو بنایا تھا. کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی اور ان کے صلب سے پیدا ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یعنی آپ نے محض اس ایک تقوی کے اس عمل کو، جب ماں نے کہا کہ یہاں تو خلیفہ نہیں دیکھ رہا، بیٹی نے کہا خدا تو دیکھ رہا ہے. اچھا، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے
کہ ہم ایسا جب ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں، غلط چیز دیتے ہیں، سارا خرابیاں کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، صریحاً حکم الہی کی حکمدولی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. درست. ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رنگتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تصدیق بالقلب ہے ایک جزو ایمان، معاذ اللہ ہم اس سے خالی ہیں. بالکل ایسا. ہم صرف زبانی حد تک مسلمان ہیں. بالکل ایسا. اچھا میں تو سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں پاکستان کا آئین توڑنے کی یہ سزا ہے، قانون توڑنے کی یہ سزا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا قانون توڑنے کی کوئی سزا ہے؟ کیا بات کہہ دی ڈاکٹر صاحب آپ نے، کیا بات کہہ دی آپ نے. اس کا آئین توڑنے کی، اس کا آئین پامال کرنے کا کسی کا ٹھیکہ ہے، کوئی ذمہ داری ہے کہ کوئی اس کو سزا دے؟ اور لیس بات پہ آ جائیے، کسی کی عزت اور توقیر پہ بات آ جائے تو واویلا مچ جاتا ہے، عدالتوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے قوانین پہ مطلب اس کی توقیر پہ بات آ رہی ہے اور ہم بات نہیں کرتے. حضور والا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، سود. جی جی جی. ہم براہ راست محاذ پہ، براہ راست محاذ، بالکل اور مسلسل محاذ پہ اور ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس محاذ پر رہنے کے لیے ہم سارا زور کلام صرف کرتے ہیں، سارے مشرق مغرب کے علوم اکٹھے کرتے ہیں تاکہ ہم جسٹیفائی کریں کہ ہمیں مجبور ہیں اس محاذ پہ ہم نے رہنا ہے. بالکل صحیح. صلحاء امت نے، صوفیاء کرام نے بھی بہت زیادہ اس مسئلے کو، چونکہ انسان دوست ہے وسائل. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا ایک ملفوظ ہے فوائد الفوائد. آپ نے فرمایا کہ لاہور کے تاجروں کا ایک گروہ گجرات گیا، ہندوستان والے گجرات، وہاں ہندو تاجروں سے ان کا لین دین ہوا. ٹھیک. ہندو تاجروں نے ان کی بد معاملگی دیکھ کے یہ کہا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لاہور کے ہیں. اوہو. تو ہندوؤں نے کہا کہ اگر آپ لاہور کے ہیں تو بڑا ہی عجیب ہے اگر لاہور ابھی تک سلامت ہے. اوہو. حضرت نے فرمایا کہ قافلہ جب ان کا واپس آیا تو اس وقت تک منگول تباہ و برباد کر چکے تھے لاہور کو. یہ 13ویں صدی کی بات ہے، اپریل کا مہینہ تھا، 1247 یا 48 کا یہ واقعہ ہے. اس کے بعد وہی منگول ملتان بھی گئے تھے. مطلب اسلام چیزوں کو اکٹھا کرنے میں مناسب حد تک منافع لینے پہ قدغن نہیں لگاتا، ناپسند نہیں کرتا، لیکن حد اعتدال سے تجاوز کر دینا ناپسندیدہ ہے. اچھا اس پہ اور بات کرتے ہیں نا. دیکھیں جو میں ابھی تھوڑا سا میں چاہوں گا اور ذرا آپ دونوں آپ کا میں انپٹ لوں آگے جا کے، لیکن میں ذرا چاہ رہا ہوں حافظ صاحب کو انوالو کروں. حافظ صاحب بیسکلی امیزون پہ بڑا کام کرتے ہیں آن لائن، اور ان کا اپنا ایک ادارہ بھی ہے، 50-60 لوگ ان کے زیر سایہ کام کرتے ہیں. حافظ صاحب اب مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے، بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ سروائیو کر، مطلب آپ دیکھیں نا آج گھروں میں یہ ہو گیا ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا ایک کمانے والا ہوتا تھا تو سب کو وہ اون کر لیتا تھا، آج ہر ایک کو کمانے کے لیے نکلنا ہوتا ہے. نوجوانوں کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ آن لائن کیا کر سکتے ہیں ایسا کہ جس سے ان کی کوئی سورس آف انکم بنے؟ جنید، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج سے 2-4 سال پہلے نا لوگ بلیو نہیں کرتے تھے آن لائن پہ. بالکل ایسا. کووڈ آیا تو سب کو یقین آ گیا، جب دیکھا کہ آن لائن والے کام چل رہے ہیں، باقی سارے بند ہو گئے ہیں، تو لوگوں نے کہا چلیں یہ کرتے ہیں. اس کام کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے، اور ہم پورے پاکستان میں جو ینگ جنریشن کو اس طرف لگاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کی انکم ڈالرز میں جنریٹ ہوتی ہے. ہمارا جو اسٹوڈنٹ، جو بچہ آج سے 2 یا 3 سال پہلے $1000 کما رہا تھا تو وہ کما رہا تھا 2 لاکھ روپے، آج وہ کما رہا ہے تقریباً 3 لاکھ روپے ہے اس کا وہی $1000 ہی. لیکن کیونکہ ڈالر ریٹ کی وجہ سے پھر ہمارے ملک کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے، باہر سے ڈالرز آ رہے ہیں، اور یہ ایسا کام ہے. لیکن دوسری طرف تو ظاہر کرنسی بھی تو اتنی بڑھ گئی. کرنسی پہ میں آپ کو مزے کی چیز بتاؤں، ایک بڑی مشہور مثال ہے جو کسی کو کہنا ہو کہ 2 ٹکے کا، اب آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو، کیونکہ 1 ٹکے کے 3 پاکستانی روپے بنتے ہیں. بالکل صحیح. اب پاکستانی روپیہ اور نیچے جا چکا، تو اب تو وہ مثال ہی ختم ہو گئی 2 ٹکے والی. بالکل اب 2 ٹکے کا نہیں کہہ سکتے. اب اچھی بات، ایک ہی آپشن 3 ٹکے کا کیسے؟ 3 ٹکے کا. ہاں جی، کہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، بچے ہیں بچیاں ہیں، نارمل پڑھے لکھے ہیں، بیسک کمپیوٹر کا نالج ہے، بیسک انگلش آتی ہے، تو گھر بیٹھ کے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پٹا سکتے ہیں. صرف امیزون کی میں بات نہیں کر رہا، ہم اس وقت ڈیجیٹل پہ دیکھے جا رہے ہیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، آپ وہاں پہ کوئی کام سیکھ لیں، اس کی SEO سیکھ لیں، کوئی گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں، کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیں، کوئی امیزون کی فری لانسنگ سیکھ لیں، لیکن سیکھنی آپ کو فری لانسنگ ہے. اچھا اب ذرا یہ جو آسان الفاظ میں جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں آپ کو، ان کو بتائیے، ان کے والدین کو بتائیے کہ وہ بچے محفوظ بھی رہیں اور وہ آپ کی جو ہے اپنے یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا گھر چلانے کا جو ایک ذریعہ بھی بن جائیں. کیا کریں، مطلب اسٹیپ ان کیسے ہوں یہ بتائیں. اسٹیپ ان بہت آسان ہے، گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس پہ کام کر رہی ہے، ہم نے مختلف اداروں کے ساتھ مل کے کورسز بنائے ہوئے ہیں، یوٹیوب فیس بک پہ آ کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور فری میں سیکھ سکتے ہیں. اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ضروری ہے کوئی جوائن کریں، فری میں پوری ویڈیو سیریز ہے، 24 گھنٹے کا کورس ہے ویڈیو سیریز، ڈیلی کا 1 گھنٹہ دیکھیں تو 24 دن میں آپ کو پورے کام کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. اور وہ میں نے ایسے بتایا کہ جیسے کوئی بچے نے پرائمری کی ہوئی ہے، اتنے سادہ الفاظ میں
بالکل سادہ الفاظ میں فری لانسنگ کیا ہے, اپورک فائیور کیا ہے, اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے, کام کیسے سیکھنا ہے, سروس کیسے دینی ہے. اس پہ لوگ ایک سوال بڑا کرتے ہیں جی ہم سے سروسز کیوں لیں گے وہ لوگ, جب ہم ڈالرز میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے امریکنز کو سروسز دینی ہے, آسٹریلینز کو, کینیڈین کو, وہ ہم سے کیوں لیں گے؟ وہ اس لیے لیں گے کہ وہاں پہ منیمم ویج ہے, ایک سیٹ ہے, اور وہاں پہ قانون ہے, $15 سے کم دے گا تو پکڑا جائے گا. جب آپ وہ سروس وایا انٹرنیٹ کسی سے لیں گے تو قانون لاگو نہیں ہوتا. امریکن بندہ کہتا ہے میں پاکستانی بندے سے ویڈیو ایڈیٹنگ کرا رہا ہوں, وہ مجھے $3 فی گھنٹہ میں کر کے دے رہا ہے. تو ڈفرنس بہت بڑا آ گیا. ڈفرنس وہ اپنے فائدے کے لیے ہم سے کام کر رہا ہے. اس وقت $12 کا دوسرے نمبر پہ فری لانسنگ میں دنیا کے اندر, تیسرے اور دوسرے پہ ہم آتے رہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ پاکستان فری لانس, صرف اس وجہ سے کہ ہم سستے ماشاءاللہ. ویری گڈ ویری گڈ. یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا. یہاں پہ تو اس میں اسکوپ اس کا مطلب بہت ہے, بہت اسکوپ ہے. آگے فیوچر آپ کو پتہ ہے ای کامرس کا ہی ہے, انٹرنیٹ کا ہی ہے. کوئی بھی برانڈ آپ دیکھ لیں, کچھ بھی ہے, کوئی ایسا بڑا برانڈ آپ مجھے نہیں دکھا سکتے جس کی آن لائن پریزنس نہ ہو. ہر برانڈ کی ہے. اب اس کو بیک اینڈ پہ سٹاف. اور یہ جو آن لائن فراڈز ہوتے ہیں اس سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیں فراڈ پاکستان میں خیر اس حوالے سے زیادہ ہوتا ہے, نمبر 1 ہو. باہر تو کم ہوتا ہے فراڈ. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے پہلے پے کرنا ہے, بعد میں پروڈکٹ آنی ہے. نہیں یہاں ہوتا ہے فراڈ. یہاں پہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ آپ منگواتے اور ہیں, اور جاتی ہے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسٹمر کے رائٹس اس طریقے سے نہیں ہیں. امیزون پہ آپ نے کوئی چیز بائی کی ہے $100 کی, آپ کو غلط ملی, آپ ایک کال کریں گے $100 ریفنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں. پروڈکٹ بھی آپ کے پاس رہے گی ابھی. وہ کہیں گے پہلے ریفنڈ لے لیں, بعد میں چیز آپ واپس بھجوا دیجیے گا. یہ ٹرسٹ لیول ہے. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں آپ پاکستان میں ضرورت نہیں ہے آپ کو کام کرنے کی. اب رہیں پاکستان میں, بیٹھیں پاکستان میں, کام باہر کریں. فورن یعنی وہاں سے ریونیو جو ہے آپ جنریٹ کر کے پاکستان لے کے آئیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع, اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں بہت جلدی سے کچن کی جانب, اور منیرہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچا معاملہ. جی بالکل, چاولوں کو دم لگ گیا تھا, میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے, اور قورمہ بھی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب چیزیں جو میری کیمرہ مین ہمارے دکھائیں گے تو ہم دیکھ سکیں گے. اس کے ساتھ ڈرنکس بھی, اور ساتھ میں قورمہ بھی اور سیلڈ بھی. کوشش کی ہے کہ کمپلیٹ مینیو ہو اور آپ کو کچھ اور اس کے بعد کھانے کی ضرورت نہ پڑے. واہ 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 واہ. آپ تو مطلب افطار سے پہلے ستم اس وقت آپ نے ڈھا دیا ہے کھانا دکھا کے. روزہ زیادہ لگنا شروع ہو گیا. اچھا یہ روزہ لگتا ہے ویسے بائی دا وے کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں روزہ لگتا کیٹو جینیسس پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور کہاں تک جی بالکل ہو گیا صاحب؟ میں کوشش کرتی ہوں کہ جب آپ افطاری کا ٹائم ہے نا, بجائے زیادہ چیزیں کھائیں, زیادہ آپ مینیو بنائیں, آپ تھوڑا بنائیں اور کمپلیٹ بنائیں, تو آپ کو دوبارہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو فرائی آئٹم نہیں میں نے بھی رکھی ہے, تھوڑا سا کمپلیٹ مینیو رکھا ہے, اور آج ویکینڈ کا دن ہے تو میرا اللہ صاحب اس کو مینیو کو انجوائے کریں گے اور گھر میں مطلب سیٹرڈے نائٹ کو سب انجوائے کریں گے مینیو کو. اور مشروبات میں کیا تھا؟ پائن ایپل ڈرنک بنائی تھی میں نے اس پہ تھوڑی سی, اور ایک میں نے بالکل سادی ہے, اور میں نے اس پہ تھوڑا سا ایڈ کیا بیزل سنڈے ہو گیا. سنڈے ہو گیا. ہاں غلطی سے مسٹیک ہو گئی مجھ سے, دوبارہ ریپیٹ کر دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ذرا یہ بتائیے اپنا کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں بہت ایک ہمارے یہاں ٹرینڈ چل پڑا, یہ سیر و افطار جو ہے باہر مطلب نارملی لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں ہوٹلز میں کھانے کے لیے. اب یہ ملاوٹ والے جو مطلب ظاہر مسالہ جات ہیں دیگر, تو بازاری جو کھانے اس میں تو بدرجہ اولا جو ہے مطلب خرابی ہوتی ہے. جی دیکھیں بازاری کھانوں میں کے زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے. اس میں جو مطلب گھی یا آئلز جو یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں, وہ بالکل ہی مطلب لو اسٹینڈرڈ سب اسٹینڈرڈ چیزیں یوز کی جا رہی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ مسالوں کا بے تحاشا استعمال, جو کہ پانی بھی بہت زیادہ, مطلب پیاس آپ کو سارا دن بہت لگتی ہے, اس مطلب وہ آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں. اور پھر یہ کہ مسالوں میں بھی ملاوٹ, کہ جو سرخ مرچ جا رہی ہے, کوشش کریں کہ جو سبز مرچ ہے یا کالی مرچ ہے. رشتوں میں بھی ملاوٹ ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحبہ. کیا اب تو رشتوں میں بھی ملاوٹ ہو گئی ہے. رشتوں میں تو بہت ملاوٹ ہے. رشتوں میں بھی ملاوٹ ہے. محبتوں اور عبادتوں میں بھی ملاوٹ ہو گئی. دیکھیں نا تصوف کا جملہ یہ سے آنا چاہیے تھا. دکھاوا بھی ہے, ملاوٹ کے ساتھ ساتھ دکھاوا بھی ہے. بازاری کھانوں سے تو ہم بچتے نہیں ہیں. ہماری سحریاں افطار جو ہے مطلب وہ باہر ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ تو دیکھیں اس میں کوئی برائی نہیں, پر یہ کہ آپ کم از کم کیپ آئی آن دس تھنگ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کم از کم اس پہ نظر رکھیں. ایون کچن میں چلے جائیں, ان کو دیکھیں کہ کس چیز میں بنا رہے ہیں.
دیکھیں ان لوگوں نے تو انہوں تو جسٹ کھلا دینا اور اس کے بعد آپ بیمار ہو جائیں گے, آپ کو بھاری, آپ کا پیٹ یا آپ کا سینہ بھاری ہو جاتا ہے, یا آپ کو جو ہے وہ انڈائجیشن کے یعنی نظام ہاضمہ آپ کا خراب ہوتا ہے, آپ کو الٹی وامٹ یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں. تو وہ جو سارے جو معاملات بہتر یہ نہیں کہ بازاری کھانوں سے اوائڈ کریں. دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں, لوگ تو نہیں کریں گے, پیپل کا مطلب انتہائی سادہ خاتون ہیں آپ کہہ رہے ہیں لوگ کریں گے نہیں. ہاں سیلڈ مت کھایا کریں, بازار کا سیلڈ نہ کھائیں. اچھا وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ لیفٹ اوور بھی ہوتا ہے باہر ویسے مت. اچھا اندر کی باتیں خواتین بڑی زبردست دیں گی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ اندر کی باتیں خواتین بہت اچھی دیں. بتائیے کیا کہہ رہی ہیں وہاں؟ جی بالکل, جیسے کہ ابھی بتا رہی تھی جویریہ کہ بازار سے لوگ نہیں رکتے ہیں, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ یہ کوشش کریں کہ آپ بازار کا کبھی بھی سلاد نہ کھائیں, رائتا نہ کھائیں, اور جو آپ چیز آرڈر کریں, جیسے کہ آپ نے چکن کڑھائی آرڈر کی تو دیکھیں کہ وہ آپ کو کتنے منٹس میں مل رہی ہے. اگر تو 35 منٹ میں یعنی کہ 35 منٹس میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہیں پہ بنی, اور اگر وہ 12 سے 15 منٹ میں آ گئی ہے تو وہ بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی لیفٹ اوور ہے, اور وہ بھی آپ دوسرا اگر گوشت آپ منگواتے ہیں تو ہڈی والا گوشت منگوائیں, کیونکہ آپ ہوشیار کر رہی ہیں. ویسے بتا رہا ہوں ڈیلیوری سروسز بہت اہم نکات, اب نکتہ ہی ہے, ہڈی والا گوشت منگوائیں, کیونکہ قیمے میں آپ کو پتہ نہیں ہے قیمہ کس چیز کا ہو سکتا ہے. یہ بھی کے سیزن میں یہ بھی ریکمینڈ کروں گی کہ کبھی بھی آپ باہر کے بیف کباب مت کھائیں, کیونکہ اس کا بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا, اس کو بھی پتہ نہیں ہے کیا اس سے بھی فوڈ پوائزننگ اور میری تو گردن کبھی کیوں جا رہی ہے, کبھی میں ٹینشن میں ڈال دیا آپ دونوں. مطلب کیا نہیں کرنا مجھے یہ بتائیے, مطلب کیا کر سکتا ہوں میں یہ بتائیے مجھے. نہیں میں تو صرف اوائڈ سے بتایا کہ آپ بازار کھاتے ہیں تو آپ اس سے باز نہیں آتے. گھر کا بنا ہوا کھا لیں, آسان بات یہ, بالکل کھائیں, آسان بات یہ, گھر کا بنا, بس یہ صحیح ہے, بالکل ٹھیک. اب ذرا مفتی صاحب یہ بتائیے, جو اصل بات ہے, جو ظاہر ہے اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے پاکستان میں, یہ تو طے ہو گیا کہ حرام کا راستہ ہم نے کھول کے رکھ دیا ہے, اور اب ہمیں اس بات کا خوف ہی نہیں ہے معاذ اللہ کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں آخرت میں کھڑا ہونا ہے. ذخیرہ اندوزی کو اٹھا لیں, آپ ملاوٹ کو اٹھا لیں, سارے بہن بھائی ہیں نا آپس میں, مہنگائی یہ سب کچھ جتنا بھی ناجائز منافع خوری, تو یہ جو حرام کی وجہیں ہیں یہ کیا ہیں, ذرا یہ تو بتائیے. جنید بھائی جو ملاوٹ ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی حرام ہے, کیونکہ اس میں آپ کسی کی صحت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2, اس سے آپ خریدار کو دھوکہ دیتے ہیں, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ڈسون کر. اور اس میں ایک رمز کی بات یہ بھی آپ نے من غشنا فرمایا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کے کسی فرد مسلم کو دھوکہ دینا وہ مجھے دھوکہ دینا, حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں, اور اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا اب یہ جو حرام ہے یہ کرتا کیا ہے؟ یہ حرام بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ مال, کچھ پیسہ, کچھ ذخیرہ آ گیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس چند پیسے نے آپ کو بہت بڑا اور بھیانک نقصان دیا ہے. پہلا نقصان اس نے کیا کیا ہے کہ آپ کو اللہ کی بارگاہ کا مجرم بنا دیا ہے. آپ کی اس عمل سے کل قیامت اپنی اولاد, اپنی بیوی بچوں, اپنے ملنے والوں کے سامنے شدید رسوائی اور ذلت ہوگی. اللہ اکبر. دوسرا اس کے بعد سزا ہوگی. دنیا کے اندر اس کا نقصان یہ ہوگا, جیسے میں نے آیت بھی پڑھی تھی, آپ کا سکون لٹ جائے گا, مختلف بیماریاں, مختلف نقصانات اور مصائب آپ کو گھیریں گے, کیونکہ آپ نے اپنے مال کو حرام کی آمیزش سے اس قابل بنا دیا. خاص بات یہ جو میں آخر میں بات ختم کرنے لگا ہوں, حرام کی وجہ سے آپ کا جو سب سے بڑا نقصان بحیثیت مسلمان ہوتا ہے, آپ عبادت کی توفیق سے اور پھر دعا کی قبولیت سے محروم ہو. آپ کا دل ہی نہیں کرتا میں اٹھ کے نماز پڑھوں, آپ کا دل ہی نہیں کرے گا میں فلاں نیکی کا کام کروں, آپ کا دل ہی نہیں کرے گا میں مدینہ طیبہ رسول جاؤں, اور اگر وہاں چلے بھی گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لمبا سفر کر کے آتا ہے, کہتا ہے یا اللہ دے دے, حالانکہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, تو اس کی دعا پھر قبول نہیں ہوتی. بالکل. کیا یہ نقصان کم ہے؟ ایک مسلمان کو یہ سن کر لرز جانا چاہیے اور اپنے آپ کو بالکل ان قباحتوں سے مجتنب رکھنا چاہیے. بہت صحیح, بہت صحیح, بہت صحیح گفتگو. لیکن اب ایک اور بات ذرا سا یہ بھی سمجھا دیجئے. اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے, اور ظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. مطلب دیکھیں 46% سے اوپر اس وقت
महंगाई पाकिस्तान में हो गई। जी ऐसे 46% से ऊपर। मतलब मैंने एक जुमला अदा किया ना कि केले जैसी शय जो है अब ये कौम नहीं ले सकती जी। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो 30, 40, 50 रुपए दर्जन का केला था आज वो कराची के अंदर 200-250 बिक रहा है और लाहौर में आप कल बता रहे थे 550-600 रुपए दर्जन। मतलब ये एक गरीब का फ्रूट था, गरीब का फ्रूट, बच्चा एंजॉय करता था उसको, वो आपने छीन लिया उससे। और सब क्या कहेंगे जरा ये बताइए। जी ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा महंगाई कभी सुनी नहीं गई और इसमें लग भी ये रहा है कि ये तूफ़ान महंगाई थमेगा नहीं बल्कि इसमें इजाफा ही होगा। कुछ काम हम कर सकते हैं जो हमारी बसात में हो, किसी हद तक अगर हम किफ़ायत शारी कर लें, सब्र शुक्र और तहम्मुल से काम चला लें, अपनी ज़रूरियात को ज़रा महदूद कर लें, तो एक सूरत तो ये है। दूसरा मसला ये भी बहुत है कि अब जिन लोगों की भी आमदन है वो आमदनी आधी रह गई है अमलन। रुपए की कीमत कम हो जाने की वजह से उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई, हमें उजरतें बर वक्त नहीं मिलती हैं, बाज़ लोगों को उजरतें मिलती ही कोई नहीं है, इससे जराइम भी बढ़ते हैं और इत्मीनान और सुकून का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जराइम बढ़ गए जी। आप देखिए मैं चूँकि मेरा ताल्लुक कराची से, मैं आपको बताऊँ वहाँ पर स्नैचिंग बेइंतहा बढ़ गई, बेरोजगारियाँ बढ़ गई हैं वहाँ पे, ऐसा ही है, मतलब जॉबलेस लोग हो गए हैं। जी हाँ। मसला अब देखें ना, बड़ी सादी सी बात है, आपके घर में आप इफ्तार को एंजॉय कर रहे हैं, आप शहर को इफ्तार एंजॉय कर रहे हैं, आप एक बाकायदा जो है पाउच लेके जा रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से निकल के, और मैं देख रहा हूं जी कि मेरे घर में खाने को नहीं। बिल्कुल ऐसा क्या होगा माशरे का? बिल्कुल यही मसला है कि ये माअज़ल्लाह एक खूनी इनकलाब की तरफ सूरत है। खुदा न खास्ता सही। जब तबकाती कशमकश इस इंतहा को पहुंच जाती है कि अमीर दो ही तबके रह जाते हैं, अमीर तरीन और गरीब तरीन, तो उसके बीच में फिर और कोई रास्ता नहीं होता है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिन लोगों ने हमें कोई निशाने मंजिल देना है उन्हें कोई मसला ही कोई नहीं है इससे, उनके मसाइल ही और हैं, उनके अहदाफ और हैं, उनके मौज़ूआत दिलचस्पी और हैं। जुमला कहने थे जिन्होंने निशाने मंजिल देना है वो खुद निशाने इबरत बने हुए, निशाने इबरत बने हुए। अल्लाह अकबर। बिल्कुल ये सबसे बड़ा हमारी कौम के साथ खलवाड़ हो रहा है। और आम आदमी क्या करे मुझे बताइए। आम आदमी बेचारा सब्र करे, शुक्र करे, दुआ करे और क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकता है। इसमें एक हदीस सुना दूं आपको, मुस्लिम शरीफ में है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दज्जाल के आने से पहले महंगाई बढ़ जाएगी, यानी कहत हो जाएगा। उस वक्त गज़ा क्या होगी? आपने फरमाया सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो इससे गज़ा का भी काम होता है। अच्छा हाफिज़ साहब, फाइनली वक्त चूँकि सिमट गया हमारे पास, मुझे ज़रा ये बताइए कोई ख़ास ऐसी बात कि नौजवान नस्ल के लिए, जैसे हमारे ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अगर मैं कहूँ कि इसका कोई ऑल्टरनेट हम ऑनलाइन मतलब तलाश कर सकते हैं कि जिसमें जायज़ रास्ता, जायज़ कारोबार के लिए वो क्या हो सकता है? ऑनलाइन कोई भी काम जायज़, लेकिन इसमें वही है कि आप अंडा खाएं, ये ना हो कि आप इसमें आए तो इसमें भी वही काम शुरू कर दें। कुछ लोग ऐसा करते हैं, एक नया बंदा आया, उसे नहीं पता कि इस सर्विस के कितने पैसे हैं, आप उसे कहते हैं $300 लगेगा, भाई उससे 50 चार्ज करो। एक तो अल्लाह के नज़दीक भी आप नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करें। फिर ये है कि जब आप कम चार्ज करें तो वो क्लाइंट आपके पास हमेशा रहेगा और नए क्लाइंट्स आपके पास लेके आएगा। तो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, घर वालों का साथ दें, क्योंकि हुकूमत नो डाउट, जैसे मुफ्ती साहब ने भी बात की, डॉक्टर साहब ने भी, आपने भी, कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर रियासत जिम्मेदारी पूरी नहीं करी तो क्या करें? हमें कुछ करना पड़ेगा, खुद कुछ करना पड़ेगा, बजाय अब रियासत की तरफ देखने खुद ही कर रहे हैं ना। लेकिन आपको बताओ अलमिया कि वो अपना एक 10 रुपए किलो के हिसाब से फ्रूट का वो जो उसने बाकायदा सब्सिडाइज फ्रूट का लगाया कराची के अंदर, जी क्या हमने जो है भंबोड़ के रख दिया उस पूरे कैंप के, ये सूरत हाल हो गई। हमारे साथ रहे नाज़रीन, लौटते हैं इंशाल्लाह कसीदा गौसी और फिर दुआ इंशाल्लाह। एक बार फिर नाज़रीन आपको खुश आमदीद। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम या शाहे जीला, या शाहे जीला, या शाहे जीला, या शाहे जीला।
سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي واطلعني على سر قديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريديهم وطب مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيني محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدي يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اے رب ذوالجلال تیری توفیق سے تیرے پاک ناموں کا ذکر کیا اے اللہ افطار کی گھڑیاں ہیں قبولیت دعا کا وقت ہے اپنی رحمت سے سب روزے داروں کے روزے قبول فرما اے اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہ معاف فرما ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش فرما اے پروردگار عالم اس وقت پوری قوم ہمارے ساتھ دعاؤں میں جو لوگ شریک ہیں
یا اللہ سب کی جائز مرادیں، التجائیں، تمنائیں پوری فرما۔ آمین۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں اپنے فضل سے سب کو شفا دے دے۔ آمین۔ اے اللہ جو جاب لیس ہیں، جو تنگی رزق کا شکار ہیں، انہیں اپنی جناب سے برکت والا رزق عطا فرما۔ دسترخوان میں برکت دے، آپس کی رنجشوں کا خاتمہ فرما، گھروں میں رشتوں میں ایک دوسرے کے قریب کر دے، ایک دوسرے کا احترام دے دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی موجودہ حالات میں جتنے کرائسز اور بحران ہیں سب ختم کر کے، خصوصی طور پر ہمارے جو اکابر سیاستدان ہیں، یا اللہ سب کو اس ملک کی خاطر برداشت کی توفیق دے، ایک دوسرے کے احترام کی توفیق دے۔ یا اللہ پوری قوم کا تحمل برداشت واپس عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری نوجوان نسل کے اندر دوبارہ سے تعظیم اور احترام کے سچے جذبے پیدا فرما۔ اے اللہ خصوصی طور پر ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کی برکات کا گہوارہ بنا دے، ملک پاکستان کو اقوام عالم میں باعزت مقام دے دے۔ یا اللہ تمام مسلمانان عالم کی بھی خیر فرما دے۔ اے اللہ جو بچیاں رشتوں کے لیے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو جائز رشتے دے دے، اور خصوصی طور پر جن کی طلاقیں ہو گئیں، بیوہ ہو گئیں، یا اللہ ان کی بھی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آمین آمین۔ ناظرین کرام، آپ اس وقت ظاہر اپنے اپنے دسترخوانوں پہ موجود ہوں گے، اور اس وقت تو وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب سمندر کی مچھلیاں افطار کرنے والوں کے لیے، روزے داروں کے لیے خاص دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تعداد کتنی ہے کچھ نہیں معلوم، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ کی خاص رحمتیں اس وقت نازل ہو رہی ہوتی ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، خاص طور پہ اپنے پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی، رات 2 بجے ملاقات ہوگی سحری میں، اور پھر آپ سے گفتگو ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔